الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مالی قربانیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اسی واسطے علم تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے. یہی وجہ ہے، فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک کہ تم عزیز ترین چیز خرچ نہ کرو گے. کیونکہ فرماتے ہیں کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کا دوسرا جزو ہے، جس کے بدوں ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا. فرمایا کہ جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے. دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری شے ہے، اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اس ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی. پس مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور محک ہے. آپ نے اس اقتباس میں جس سے پہلے ایک اور اقتباس وہ بھی پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خدا کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں. پھر فرمایا مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے. آج کل کی دنیا سمجھتی ہے کہ مال کو جمع کرنا اور اسے صرف اپنے آرام و آسائش کے لیے خرچ کرنا ہی ان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بن سکتا ہے. لیکن ایک مومن سمجھتا ہے جس کو دین کا حقیقی ادراک و شعور ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اور سہولتیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، لیکن زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تقوی پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، جس کی وضاحت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ اصل سکون تو نیکیاں کرنے سے ملتا ہے، مال جمع کرنے سے نہیں ملتا.
اور نیکی اس وقت تک اپنے معیار کو حاصل نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مال و دولت ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت محبت کرتا ہے۔ آج اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا کے فساد اور فتنوں اور افراتفری کی وجہ دولت کی محبت اور ہوس ہے۔ پھر دنیا دار کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اگر اس کے پاس بہت سی دولت آ گئی ہے تو اسے خرچ کس طرح کرنا ہے۔ ان ممالک میں، مغربی ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، بے شک ان میں بہت بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے اخراجات کیا ہیں؟ یہاں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس جو چیزیں ہیں، کیسینو ہیں، وہاں جا کر یہ عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں، جوؤں میں پہ رقم خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ مسلمان ممالک کا بھی یہ حال ہے، مسلمانوں کا بھی، کہ وہ لوگ بھی یہاں آ کر یہ عیاشیاں کرتے اور خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے اپنے ممالک میں ایسی جگہ ہیں جہاں کھلے خرچ کیے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا، ایک رسالے میں نے دیکھا، ایک اشتہار تھا آئس کریم کا، جو دبئی کے ہوٹل کا اشتہار تھا، جس کی ایک کپ جس میں 2 یا 3 سکوپ تھے، اس کی قیمت $850 تھی، کہ اس میں فلاں جگہ کا زعفران استعمال ہوا ہے اور فلاں جگہ کی فلاں چیز استعمال ہوئی ہے، اور اس پہ سونے کا ورق چڑھایا گیا۔ $850 میں ایک غریب ملک کے ایک خاندان، پورے خاندان کا بہت اعلیٰ رنگ میں گزارا ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ ایک کپ آئس کریم کھانے میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ خرچ، جن کے پاس پیسہ بے انتہا ہو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ خرچ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح اس سے سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خرچ تو بے شک یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اپنی عیاشیوں کی تسکین کے لیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نیکیوں کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے، کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ایمان میں بڑھنے کے لیے، ان لغویات اور عیاشیوں پر خرچ کرنے کے بجائے مخلوق الہی سے ہمدردی اور اس سے حسن سلوک پر خرچ کرو۔ اگر یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کر سکتے۔ مخلوق کی ہمدردی میں جہاں ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، وہاں ان کے دین و ایمان اور انہیں خدا تعالیٰ کے قریب لانے کا خیال رکھنا بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بے چین رہتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا،
ان لوگوں کی حالت دیکھ کر، وہ کیا حالت تھی جس کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے. ان لوگوں سے وہ حالت ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے دوری کی تھی، ایمان سے دوری کی تھی. آپ اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں اس لیے ڈالتے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہ لا کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے. بس اس زمانے میں بھی علاوہ مادی ضروریات کے پورا کرنے کے، جس کے لیے مال خرچ کرنا ضروری ہے، غریبوں کی مدد کرنا ضروری ہے، ہم احمدیوں کے لیے روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال خرچ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ تکمیل اشاعت ہدایت کا کام اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا گیا. وہ ہدایت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے لیے لائے تھے اور جس کے پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، اس کی تکمیل کا زمانہ یہ ہے جب سب ذرائع میسر ہیں. جس طرح یہ کام حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا گیا تھا، اسی طرح اب یہ کام آپ کے ماننے والوں کے سپرد کیا گیا. ان کے سپرد ہے جو یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے. امیر لوگ تو اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں، جو اس کثرت سے ہے ان کے پاس دولت کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ خرچ کیا کریں، کس طرح کریں. ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس دولت کا کیا کرنا ہے، کیونکہ انہیں ان کا دین اور انسانی ہمدردی کا خانہ تو عموماً خالی ہوتا ہے. تو پھر عیاشیوں اور بےہودگیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. لیکن مومن وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زائد مال ہی نہیں بلکہ حقیقی نیکی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اس مال سے خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. بے شک بعض عمراء بھی بعض چیریٹیز میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، لیکن ان کے خرچ ان کی آمد کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں، اور پھر ان میں کوئی باقاعدگی نہیں ہوتی. بس باقاعدگی سے اور نیک مقاصد کے پورا کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے صرف مومن خرچ کرتا ہے. اور اس زمانے میں جماعت احمدیہ ہی مومنین کی وہ جماعت ہے جو ایک نظام کے تحت یہ خرچ کرتی ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے خرچ کرتی ہے، جس میں مختلف ذرائع سے تبلیغ کے کام ہیں اور مخلوق سے ہمدردی کی وجہ سے ان کے حق ادا کرتے ہوئے ان پر بھی خرچ کیا جاتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تکلیف اٹھا کر یہ خرچ کرتے ہیں اور اس یقین سے خرچ کرتے ہیں کہ جہاں یہ خرچ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے والا بنائے گا، وہاں یہ بھی تسلی ہے کہ صحیح طریق سے خرچ ہوگا. اس بات کا اعتراف تو بعض غیر لوگ بھی کیے بغیر نہیں رہتے کہ جماعت کا مالی نظام اور خرچ بہترین ہے.
ہمارے کبابیر کے مبلغ نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ یروشلم یونیورسٹی کے 2 ریٹائرڈ پروفیسر اپنے 2 بیرونی مہمان دوستوں کے ساتھ ہمارے مشن کبابیر میں آئے. ان کے ساتھ جماعت کے متعلق گفتگو کرنے کا موقع ملا. نظام جماعت کا بتایا گیا. ان مہمانوں میں ایک آسٹریا سے تعلق رکھنے والے پروفیسر تھے. وہ آخر پر کہنے لگے کہ مجھے جماعت احمدیہ کی جو سب سے اچھی بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا مالی نظام نہایت پاک اور صاف ہے. دنیا میں صرف پاکیزہ مال سے کہنے لگے کہ دنیا میں صرف پاکیزہ مال سے انقلاب لے کر آنا شاید آپ لوگوں کے مقدر میں ہی لکھا ہوا ہے اور اس کے لیے آپ کو مبارک ہو. اور چندوں کے لیے پاکیزہ مال بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے اس مال میں سے جو پاک مال ہو, جو جائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہو, دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال نہ ہو, ٹیکس بچا کر کمایا ہوا مال نہ ہو, یا کسی بھی طریقے سے غلط رنگ میں کمایا ہوا مال نہ ہو. بس چندے بھی ان لوگوں سے وصول کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں یا کم از کم یہ پتہ ہو کہ یہ غلط قسم سے کمایا ہوا مال نہیں ہے, اور اگر ہے تو نظام جماعت چندہ نہیں لیتی. اور اگر پتہ لگے اور پھر بھی لیا جاتا ہے تو اگر مجھے پتہ لگے تو ہر حال یا تو چندہ واپس کیا جاتا ہے یا ان عہدیداروں کو معطل کیا جاتا ہے. بس اصل چیز یہ ہے کہ قربانی کر کے دینا اور پاک مال میں سے دینا, تبھی اس میں برکت پڑتی ہے. اور اس کو اعتراف جب یہ بتایا جائے غیروں کو تو وہ بھی کرتے ہیں, جیسا کہ اس پروفیسر نے کہا کہ یہ بات اس دنیا دار کو بھی نظر آ گئی کہ انقلاب لانے والے یہی لوگ ہیں. بس جب تک ہماری نیتیں نیک رہیں گی, جب تک ہم پاکیزہ مال کمانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے, یقیناً تب ہم انقلاب لانے کا ذریعہ بن سکیں گے. اور یہ انقلاب ہمارے سے مقدر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام سے ہی وعدہ ہے. کوئی دنیاوی انقلاب ہم نے نہیں لانا بلکہ روحانی انقلاب لانا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے, توحید کا قیام کرنا ہے اور مخلوق کے حق ادا کرنے. اور یہ کوئی انسانی باتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بڑھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے جو یہ کام سر انجام دیں گے, جو آپ کی کام کی تکمیل کے لیے ہر قربانی کرنے والے ہوں گے. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی جماعت کی وفا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ صدق و وفا کا نمونہ دکھایا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی. انہوں نے آپ کی خاطر ہر قسم کا دکھ اٹھانا سہل سمجھا, یہاں تک کہ عزیز وطن چھوڑ دیا, اپنے املاک و اسباب اور حواب سے لگ ہو گئے. اس طرح میں دیکھتا ہوں, فرماتے ہیں اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جماعت کو بھی اس کی قدر اور مرتبے کے موافق, یعنی جتنا جماعت کا ایمان ہے اور جو ان کی حالت ہے, صحابہ کا مقام تو بہت اونچا تھا لیکن
اس زمانے میں ان صحابہ کا مقام بھی بلند تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں اس کی قدر اور مرتبے کے موافق ایک جوش بخشا ہے اور وہ وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ پھر جماعت کی مالی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میری دینی اغراض و مقاصد میں ہمیشہ دل کھول کر چندے دیے ہیں ان لوگوں نے۔ فرمایا کہ ہر شخص کم و بیش اپنی استطاعت اور مقدرت کے موافق حصہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس اخلاص اور وفاداری سے ان چندوں میں شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت نے وہ صدق و وفا دکھایا ہے جو صحابہ ساعۃ العسر میں دکھاتے تھے، یعنی تنگی کے موقع پہ دکھاتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے افراد جماعت کے معیار قربانی کو دیکھ کر اس حیرت کا بھی اظہار فرمایا تھا کہ کس طرح یہ لوگ اتنی قربانی دیتے ہیں۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں میں وہ انقلاب پیدا کیا جو دنیاوی خواہشات کو پس پش ڈال کر پیچھے کر کے اور دین کو مقدم کرنے والا تھا۔ لیکن کیا جو قربانی کی روح آپ نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کی تھی، جو براہ راست آپ کے ہاتھوں بیعت کرنے والے تھے، وہ ختم ہو گئی؟ اس وقت تک تھی؟ اگر ایسا ہوتا اور ایسا اگر ہے تو پھر جماعت کے قدم ترقی کرنے والے کبھی نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی ترقی کی طرف اٹھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بھی وعدہ فرمایا تھا کہ تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا، اور اس کے لیے مخلص اور فدائی اور قربانیاں کرنے والی جماعت کی بھی ضرورت تھی۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ آپ کے بعد نظام خلافت جاری ہوگا جو آپ کے کام کی تکمیل کرے گا اور جس کے ساتھ جڑ کر مخلصین اس کام کو سر انجام دیں گے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کس طرح پورے فرماتا چلا جا رہا ہے۔ مخلصین کی ایک جماعت ہے اور خلافت کے ساتھ جڑ کر جان، مال اور وقت کی قربانی دے رہی ہے۔ کیونکہ آج میں تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان بھی کروں گا، اس لیے میں ان چند قربانی کرنے والوں کے کچھ واقعات پیش کرتا ہوں جو مالی قربانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ صرف امیر ممالک میں نہیں بلکہ غریب ممالک اور بالکل نئے شامل ہونے والے احمدی جو ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ احمدیت قبول کرنے کے بعد دل کس طرح پھیرتا ہے، حیرت ہوتی کہ باوجود تنگی کے وہ قربانیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ چنانچہ مبلغ انچارج گنی کناکری لکھتے ہیں کہ یہاں ایک جماعت ہے سومبیابی، اس کی مسجد کے امام اپنی مسجد سمیت اس سال جماعت میں شامل ہوئے۔ جب انہیں جماعت کے مالی نظام اور تحریک جدید کی اہمیت وغیرہ کے متعلق بتایا گیا تو کہنے لگے کہ میں نے خود بھی چندہ اور زکوٰۃ پر بہت زیادہ لیکچر دیے ہیں، لیکن اتنا مضبوط اور جامع مالی نظام میں نے کہیں اور نہیں دیکھا اور نہ کبھی ایسے نظام کے بارے میں سنا تھا۔ چنانچہ موصوف نے اسی وقت چندے کی ادائیگی کی اور کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ہر ماہ ہماری ساری جماعت چندہ ادا کرے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غریب علاقے کے ہیں۔
اور غربت کا جو معیار ہے یورپ میں اس کے بھی انتہائی، یا مغرب میں اس کے بھی انتہائی نچلے درجے کے قریب ہیں، لیکن قربانیوں میں یہ سب سے اعلیٰ درجے پہ پہنچنے والے لوگ ہیں۔ پھر یہ صرف ایک ملک کا قصہ نہیں، بلکہ یہ ہوا دنیا کے بہت سے ممالک میں چل رہی ہے۔ پہلے گنی کناکری کا ذکر ہوا تھا، تو اب آئیوری کوسٹ کے مبلغ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے گاؤں کوپنگے میں گئے اور انہیں جماعت کا پیغام پہنچایا۔ تمام مرد و زن نے بہت غور سے ہماری تبلیغ سنی۔ ایک دوست کہنے لگے کہ پہلے بھی یہاں کافی لوگ تبلیغ کے لیے آ چکے ہیں، لیکن اس طرح کا خوبصورت پیغام ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ چنانچہ اس کے بعد 300 کے قریب لوگوں نے اسی وقت جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد انہیں جماعت کے مالی نظام اور تحریک جدید کے بارے میں بتایا گیا، اور ذکر باتوں باتوں میں یہ بھی ہو گیا کہ تحریک جدید کا جو سال ہے اس کا یہ آخری دن ہے آج۔ اس پر گاؤں کے چیف اور امام نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہم بے شک آج احمدی ہوئے ہیں اور احمدیت میں آج شامل ہوئے ہیں، لیکن ہر صورت میں اس مبارک تحریک میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ گاؤں والوں نے فوری طور پر 10,000 فرانک جمع کر کے تحریک جدید میں ادا کیا۔ پھر قربانی کا ایک واقعہ افریقہ کے ایک اور ملک تنزانیہ کا ہے۔ وہاں موانزا ریجن ہے، وہاں کے ایک دوست کا تحریک جدید کا وعدہ 2 لاکھ شلنگ کا تھا، جس میں سے انہوں نے 1 لاکھ شلنگ کی ادائیگی کر دی تھی، جبکہ 1 لاکھ بقایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں امیر صاحب نے لکھا کہ اکتوبر میں انہیں توجہ دلائی گئی کہ ابھی آپ کے ذمہ 1 لاکھ شلنگ بقایا ہے اور تحریک جدید کا سال ختم ہو رہا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس وقت سفر پہ ہوں، لیکن میں کوئی انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک بس ڈرائیور کے ہاتھ یہ رقم بھجوا دی اور اسے یہ کہا کہ یہ میرا چندہ ہے جس کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور وہاں پہنچتے ہی ساری رقم معلم کو دے دینا۔ اس کا نام بتایا، پتہ دیا۔ چنانچہ وہ بس ڈرائیور جو ہی بس اسٹینڈ پر پہنچا، اس نے معلم صاحب کو فون کر کے کہا کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے، آ کے لے جائیں۔ جب معلم چندہ لینے گئے تو ڈرائیور نے معلم سے کہا کہ وہ بھی احمدی ہونا چاہتا ہے۔ اس بس ڈرائیور کے بیوی بچے پہلے احمدی ہو چکے تھے، لیکن وہ خود نہیں ہو رہا تھا کہ تسلی نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے اس بات نے بہت متاثر کیا ہے کہ اس مادی دور میں جہاں انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہ ہم تو غریب علاقے کے لوگ ہیں، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دے کر حقیقی خوشیاں اور سکون پاتے ہیں۔ اس طرح احمدی دوست کا، جو احمدی تھے جنہوں نے بس ڈرائیور کے ذریعے سے اپنا چندہ بھجوایا تھا، ان کا اس چندہ بھجوانا اس غیر احمدی کو بھی احمدیت میں شامل کرنے کا باعث بن گیا۔ بس یہ ہیں وہ نیک نیتی سے دیے ہوئے چندے جس کے نتائج فوری طور پہ نکلتے ہیں۔ مالی قربانی جو محبوب مال میں سے دی گئی ہے، وہ ایک صحیح روح کی اصلاح کا باعث بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پھل دینے کے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سینیگال کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری جماعت کے ایک ممبر عمر صاحب کے والد، جو کہ غیر احمدی تھے، گنی کناکری سے انتہائی بیماری کی حالت میں آئے۔ ابتدائی ادویات اور چیک اپ کے بعد ڈاکٹروں نے پروسٹیٹ کا آپریشن تجویز کیا، لیکن عمر دیالو صاحب کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنے والد کا آپریشن کروا سکتے، اور اتنا بڑا قرضہ لینا بھی ان کے لیے مشکل نظر آ رہا تھا۔ بےحد پریشان تھے۔ کہتے ہیں کہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ شروع ہوا تو جمعے کے خطبے میں جب میں نے تحریک جدید کے بارے میں توجہ دلائی
تو اگلے روز عمر صاحب مشن ہاؤس آئے اور کہنے لگے میرے طریقے کی چندے کی رسید کاٹ دیں. یہ کہتے ہیں امیر صاحب کہ مجھے ان کے حالات کو پتہ تھا. میں نے انہیں کہا کہ آپ پہلے حالات ایسے ہیں، والد بیمار ہیں، یہ اب قربانی کس طرح کریں گے؟ انہوں نے کہا کل جو آپ نے خطبہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سودا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے آیا ہوں، اس لیے آپ میری رسید کاٹیں. یہ کہتے ہیں کہ میں 2 دن کے بعد جب ان کے گھر گیا ان کے والد کی عیادت کرنے کے لیے، تو باہر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے والد، اور عمر صاحب کچھ دیر کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ آج میری تجارت کامیاب ہو گئی، کہ اللہ کے فضل سے والد بالکل ٹھیک ہیں اور درد وغیرہ کچھ نہیں ہے. کچھ دن کے بعد ڈاکٹر نے بھی دوبارہ چیک اپ کیا تو اس نے کہا کہ وہ آپریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اس واقعے کے بعد ان کے والد نے بھی بیعت کر لی. تو یہ بعض دفعہ نقص سودے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. گزشتہ ہفتے میں نے مسجد کے افتتاح پر بھی یہاں کے ایک شخص کا بتایا تھا ذکر، کس طرح اس نے مسجد کی خدمت کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ اس کے لیے بہت بڑی رقم کا انتظام کر دیا. ایک دنیا دار تو شاید اس کو اتفاق سمجھے، لیکن خدا پر یقین رکھنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہوا. اسی طرح کانگو کنشاسا کی ایک جماعت ہے، کوکنڈوٹو جماعت ہے بونڈا، اور دوست ہیں ایوب صاحب، ان کا نام کوکنڈولو ہے. کہتے ہیں کہ میں پہلے جماعتی کاموں میں حصہ نہیں لیتا تھا. میرا بیٹا ہمیشہ بیمار رہتا تھا اور اس کے علاج معالجہ پر بہت خرچ ہوتا تھا. پھر مجھے ان کو کہتے ہیں کہ مجھے لوکل عاملہ میں سیکٹری مال کی ذمہ داری دی گئی. اس پر میں نے سوچا کہ جب مجھے سیکٹری مال بنایا گیا ہے تو میری مالی قربانی جماعت کے لیے نمونہ ہونی چاہیے. اب ایک دور دراز رہنے والے ایک ملک میں چھوٹی سی جگہ پر ایک غریب آدمی کو یہ خیال آتا ہے کہ جب مجھے سیکٹری مال بنایا گیا تو میری قربانی کا معیار بھی دوسروں سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. کہتے ہیں میں نے باقاعدگی سے چندہ دینا شروع کر دیا اور چندے کی برکت سے میرے حالات میں بھی تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو گئی. زندگی پرسکون اور خوشحال ہونے لگی. میرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیماریوں سے محفوظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب مالی جماعت کی خدمت اور مالی قربانیوں کا نتیجہ ہے. پیٹ کاٹ کر قربانی کرنے کا محاورہ استعمال ہوتا ہے، سنا تو تھا، لیکن اس کی حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک بعض ایسے واقعات سامنے نہ آئیں. غریبوں کی قربانیوں کے معیار دیکھ کر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. گیمبیا کی ایک خاتون انہوں نے احمدیت قبول کی. جیدہ گاؤں ہے وہاں کا. انہوں نے تحریک جدید کے بارے میں جب انہیں بتایا گیا تو اس خاتون نے جواب دیا کہ میرے گھر میں صرف چاول خریدنے کے لیے $100 پڑے ہوئے ہیں، چاول بالکل ختم ہو چکے ہیں. اس خاتون نے یہ بھی بتایا کہ اس کا اکلوتا بیٹا جو اس کے خاندان کو سپورٹ کرتا تھا وہ 2 سال سے غائب ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکا ہوگا، اب 2 سال سے غائب ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں. لیکن ساتھ ہی اس خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گزارا کر لوں گی، ادھار کہیں سے لے لوں گی کھانے کے لیے، یہ رقم جو ہے تحریک عید کے چندے میں دے دیں، اللہ تعالیٰ خود کوئی بندوبست کر دے گا میرا. اس واقعے کے 3 دن بعد ہی ان کا وہ لڑکا جو 2 سال سے غائب تھا وہ واپس آ گیا اور اپنے ساتھ چاول کی 10 بوریاں بھی لے کر آیا اور بہت بڑی رقم لے کر آیا. تو اس لڑکے نے بتایا کہ جب وہ غائب تھا وہ تو اس عرصے میں وہ
تعمیرات کا کام سیکھتا رہا اور اب اسے شہر میں رہتے ہوئے بہت بڑے اور اچھے ٹھیکے ملنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ خاتون خود کہنے لگیں کہ میری اس وقت کی مالی قربانی کی برکت ہے اور ہمیشہ میں آئندہ حصہ لوں گی۔ کیا یہ انقلاب نہیں ہے جو دور بیٹھے ہوئے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی وجہ سے پیدا کر دیا؟ یقیناً ہے۔ اس عورت کی ایمانی حالت دیکھیں کس درجے پر پہنچی ہوئی ہے کہ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنی بھوک کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جو اسے سلوک فرمایا وہ بھی حیران کن۔ مالی سے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ایک احمدی خاتون جن کی عمر 80 سال کے قریب ہے بڑا باقاعدہ چندہ دیتی ہیں، ایک دن بڑی گھر سے پیدل چل کر، جو گھر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، مشن ہاؤس آئیں، اور گرمی میں برا حال تھا ان کا، ان والوں کو گرمی بھی بڑی پڑتی ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیتی میں آگے لے لیتا چندہ۔ کہنے لگیں کہ مجھے مالی قربانی کا جب سے پتہ لگا ہے کس طرح کیا اس کی اہمیت ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ اس کا ثواب ضائع کروں۔ ایک تو پیدل چل کے آئیں اس لیے کہ رکشے پہ جو پیسے لگنے تھے وہ بھی میں چندے میں دے دوں۔ تو یہ ہیں اور لوگوں کے معیار جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح احمدیوں کے ایمانوں کو ذاتی تجربات میں سے گزار کر تقویت بخشتا ہے، وہ بھی ہر واقعہ ظاہر ہوتی ہے۔ بینین کے مولم زکریا صاحب ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک جماعت سندھ پوتا کے صدر کی نوکری چلی گئی، جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان تھے۔ انہی دونوں انہیں تحریک جدید کی یاد دہانی کروائی گئی۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب مجھے چندے کی یاد دہانی کروائی گئی سخت فکر ہوئی، میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی ذریعہ پیدا فرما دے کہ میں اپنے تحریک جدید کا چندہ ادا کر دوں، اور رات بھی کہتے ہیں بہت بے چینی سے گزاری میں نے۔ صبح نماز سے فارغ ہوا فجر کی تو کام کی تلاش میں ایک قریبی گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں مجھے کوئی کام نہیں ملا، لیکن ایک آدمی اپنے جانور بیچنے کے لیے کہیں جا رہا تھا، میں نے اس کی کچھ مدد کر دی۔ اس شخص نے مجھے 500 فرانک دیے۔ کہتے ہیں میں نے ان پیسوں سے 200 فرانک سے کچھ کھانے کا سامان لیا، 100 فرانک اپنے بچے کو دیے، اسکول جاتا ہے، اور 200 فرانک چندہ میں ادا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سی قربانی کے بدلے ایسا فضل فرمایا کہ چندہ دینے کے ٹھیک 4 دن کے بعد ان کو کام مل گیا، اور اتنی جلدی اور ایسا مناسب کام مل جانا محض اتفاق نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ پھر اور یہ افریقہ کے واقعات ہیں، انڈیا سے بھی انسپیکٹر تحریک جدید ان کے لکھتے ہیں، صوبہ جات آندھرا اور تلنگانہ کے انسپیکٹر ہیں شہاب الدین صاحب، کہتے ہیں کہ حیدرآباد کے ایک دوست ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تجارت میں 20,000 روپے سے کام شروع کیا، ایک چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں، نمازوں کے اوقات جب ہوتے ہیں تو دکان بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حقیقی مومن کی شان کہ کاروبار سے پھر بند، اور کہتے ہیں کہ سال میں 1 ماہ کی مکمل آمد جو ہے تحریک جدید میں ادا کرتے ہیں۔ اس سال بھی انہوں نے 60,000 روپے تحریک جدید میں دیے۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا ذاتی گھر خرید لیں۔ اس پر کہنے لگے کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دیں، دنیا ویسے بھی اس طرح ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے کہ مال جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں۔
اسی طرح پاکستان سے نائب وکیل المال لکھتے ہیں کہ سیالکوٹ کے ایک خادم کے ساتھ ملاقات ہوئی. 15,000 روپے ان کو وعدہ تھا. جو میں نے انہیں کہا کہ 15,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ بڑھا دیں تو انہوں نے 1 لاکھ روپے کر دیا. وہ جوتے ایکسپورٹ کرنے کا کاروبار شروع کیا انہوں نے, اور شروع میں کہتے ہیں 5,000 چندہ دیتے تھے, پھر 10,000 دیا, پھر آگے بڑھایا, 15,000 سے بڑھایا, لاکھ کیا. اب وہ کہتے ہیں چندوں کی برکت سے جس فیکٹری کو انہوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا اس فیکٹری انہوں نے خرید لی اور کاروبار بھی اچھا ہو گیا. اسی طرح انڈونیشیا سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ وہاں کے ایک شخص نے کہا کہ اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہو تو مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ہمارے مبلغ نے انہیں کہا کہ دعا کریں اور چندوں میں باقاعدگی اختیار کریں. اس کے بعد انہوں نے اپنا اور فیملی کا چندہ دینا شروع کر دیا تحریک جدید کا. کہتے ہیں تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور موٹر سائیکل خریدنے کی توفیق مل گئی. اب اس گھر میں ایک کے بجائے 3 موٹر سائیکل ہیں. وصیت انہوں نے کر لی ہے, آمدنی ان کی بڑھ گئی ہے. یہاں کینیڈا میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے, امیر صاحب لکھتے ہیں کہ $1,000 چندہ تھا, بڑھا کے 5,000 کا وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا فضل ادا بھی کر دیا. اس لیے کہ شروع میں ہی ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹا جائے, اور مسجد کے لیے بھی انہوں نے $20,000 کی ادائیگی کی. اسی طرح بعض یہاں بھی مان افروز واقعات ہیں. ایک خاتون کہتی ہیں میرا وعدہ تھا $1,000 کا کینیڈا کی, پیسے نہیں تھے. شام کو خامد کا فون آیا کہ فلاں شخص نے پیسے دیے ہیں, چیک دیا ہے. تو میں نے کہا $1,000 کا چیک ہوگا. اس نے کہا تمہیں کس طرح پتہ ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے فکر تھی کہ میں نے تحریک جدید کا چندہ ادا کرنا تھا اور $1,000 ادا کرنا تھا, اور مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے تو اتنی ہی رقم ہوگی. اس طرح یورپ کے ممالک کے ہیں, یہاں نئی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں. جو مائکرونیشیا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے نوکریوں کے مواقع بہت کم ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کے پاس کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے. یہ لوگ یا تو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اگر کوئی رقم مل جائے, یا اگر کوئی ایسا کام مل جائے جو 1 یا 2 دن کا ہے, اس سے عموماً گزارا کرتے ہیں. ایک بڑی عمر کے احمدی دوست ہیں جن کو جماعتی کام کرنے کا بہت شوق ہے, اور تقریباً اپنا سارا وقت جماعت کے کاموں میں صرف کرتے ہیں. لیکن جب جماعت کا کام نہیں بھی کر رہے ہوتے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کام جس سے جماعت کو ہی فائدہ ہو وہ کرتے رہیں. تقریباً 1 سال سے وہ خالی کین جو تھے جمع کرتے تھے تاکہ اس کو ریسائکلنگ والوں کو دے کے کچھ رقم مل جائے. سال بھر انہوں نے یہ کین جمع کیے اور ریسائکلنگ والوں کو دیے, جس کے سارے سال میں ان کو اس کام کے انہوں نے $30 ملے صرف. اور ان کو لے کے وہ سیدھے مشن ہاؤس آئے اور اس میں سے $10 چندہ میں ادا کر دیے. اس کے میرا تحریک کا چندے کا وعدہ تھا وہ میں نے کیا ہے. اور پورے سال میں جو بھی محنت کرتے ہیں, جو سارے اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ سارے سال میں جو محنت انہوں نے کی اس کا 1/3 جماعت کو دے دیا. جرمنی سے ان کے سیکرٹری تحریک جدید نے لکھا کہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا, تحریک جدید دفتر میں آئیں اور اپنا سارا زیور تحریک جدید میں پیش کر دیا. اور زیور اتنا زیادہ تھا کہ سارا میز زیور سے بھر گیا. سونے کے ہار, انگوٹھیاں, چوڑیاں, کافی تعداد میں چیزیں تھیں. اور لیکن انہوں نے کہا میرا نام نہیں ظاہر کرنا تاکہ میری قربانی صرف خدا تعالیٰ کی خاطر ہو. زیور عورت کی کمزوری ہے, لیکن احمدی عورتیں ہیں
جو یہ قربانیاں کرتی ہیں. یہاں بھی مجھے ایک احمدی عورت ملی کہ میں نے اپنی تمام زیور چندے میں دے دیا تھا، مسجد فنڈ میں یا کسی چیز میں، لیکن میرے سسرال والوں کی بات بڑی ناپسند آئی اور بڑا مجھے کہہ رہے ہیں کیوں تم نے دیا. وہ مختلف قسم کے تانے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنی خاطر قربانی کرنے والوں کو نوازتا ہے، اور ان خاتون کو بھی جنہوں نے قربانی کی ہے اللہ کی خاطر انشاءاللہ تعالیٰ نوازے گا اور بہت دے گا. لیکن ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے جو انہیں یا کسی کو بھی مالی قربانی سے روکتے ہیں. مال دینے والا بھی خدا ہے اور ناشکری کرنے والے سے لے بھی لگ سکتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس لیے ایسے لوگوں کو جہاں جن کے دل میں اس قسم کے خیالات آتے ہیں استغفار بہت زیادہ کرنی چاہیے. رشیا میں بھی کئی واقعات ہیں. ایک دوست لینار صاحب کہتے ہیں ان کے حالات کافی خراب تھے، کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے، کئی مالی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، لیکن اپنے لازمی چندے اور طریقے کا چندہ اپنی توفیق کے مطابق ادا کرتے رہے. یہ دوست کہتے ہیں کہ چندے کی برکت سے میری بیوی کو میڈیکل کالج ختم ہونے کے بعد حکومت کی نوکری مل گئی اور حکومت نے بچوں کی رہائش کے لیے قرض بھی فراہم کر دیا. اب مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 2 گاڑیاں بھی آ گئی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور چندہ ادا کرنے کا نتیجہ ہے. پہلے بہت مشکل حالات میں بھی ہم چندہ دیتے رہے اور اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت کشائش دی ہے. اب رشیا میں بیٹھے ہوئے ایک شخص، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، افریقہ والے کو بھی نواز رہا ہے، انڈونیشیا والے کو بھی نواز رہا ہے، دوسرے ممالک میں بھی، یورپ میں بھی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا سلوک ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا تھا محبوں کی جماعت ادا کرنے کا اور ان کو ایمان میں بڑھانے کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں ان کو ایمان میں بڑھاتا بھی ہے. مالی قربانیوں اور اس پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے بے شمار واقعات ہیں جو میرے پاس آئے، لیکن میں مشکل ہو گیا تھا ان میں سے کون سے نکالوں. چند ایک میں نے پیش کیے. تقریباً ہر ملک میں جیسا کہ میں نے کہا رہنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہے. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اسی خاطر قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا نوازتا ہے. ایک عقل رکھنے والے انسان کے لیے احمدیت کی سچائی کا یہی ثبوت کافی ہے کہ کس طرح قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو نوازتا ہے. اس لیے کہ یہ چندے خدا تعالیٰ کی دین کی اشاعت میں خرچ ہوتے ہیں. غریب ممالک والے بے شک چندے دیتے ہیں، لیکن ان کے اخراجات ان کے چندوں سے بہت بڑھ کر ہیں. اس لیے امیر ممالک سے لیے گئے جو چندے ہوتے ہیں مرکز ان ممالک کو خرچ کرتا ہے جن کے اپنے بجٹ پورے نہیں ہوتے. سینکڑوں اسکول، درجنوں ہسپتال، سینکڑوں مشن ہاؤسز، سینکڑوں مساجد ہر سال تعمیر ہوتی ہیں اور ان کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے جو تحریک جدید اور وقف جدید کے چندوں سے پوری کی جاتی ہے. اسی طرح MTA کے اوپر بھی کئی ملین ڈالر خرچ ہوتے ہیں. گو مت تربیت اور MTA کی مت بھی ایک ہے جس میں لوگ چندے دیتے ہیں، لیکن اس اخراجات اس سے بہت زیادہ ہیں. MTA کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جائزے کے مطابق یہاں MTA سننے کا رواج جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، یا کم از کم میرے خطبات براہ راست نہیں سنتے. جماعت اتنا بے شمار جو خرچ کرتی ہے جو جماعت کی تربیت کے لیے ہے،
اگر وقت کا فرق بھی ہے تو جب ریپیٹ آتا ہے تو اس کو سننا چاہیے. خطبہ بے شمار غیر لوگ سنتے ہیں اور مجھے لکھتے ہیں پھر کہ ہم غیر جماعت ہیں لیکن آپ کے خطبات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے MTA کو ایک ذریعہ بنایا ہے خلافت سے جماعت کا تعلق جوڑنے کا. اگر گھروں میں آپ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی اولادیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدے ضرور پورے کرے گا انشاءاللہ. مخلصین بھی آئیں گے اور آپ نے دیکھا کہ نئے شامل ہونے والوں میں اخلاص کس طرح بڑھا ہوا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ نئے آنے والے تو سب کچھ لے جائیں اور پرانے اس بات پر فخر کرتے رہیں کہ ہمارے باپ دادا صحابی تھے یا ہم پرانے احمدی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اگر پرانے اپنے آپ کو دور کریں گے تو پھر باپ دادا کے صحابی ہونے سے یا ان کے رشتے دار ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس اس سے پہلے کہ پچھتاوا شروع ہو جائے اپنے آپ کو خلافت کے ساتھ جوڑیں اور اس کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے MTA دیا ہوا ہے, اسے استعمال کریں. دوسرے بھی بے شمار اچھے پروگرام MTA پر آتے ہیں لیکن کم از کم خطبات تو ضرور سنا کریں. یہ نہیں کہ مربی صاحب نے ہمیں خلاصہ سنا دیا تھا اس لیے ہمیں پتہ ہے کیا کہا گیا. خلاصہ سننے میں اور پورا سننے میں بڑا فرق ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ تحریک جدید کے نئے سال کا شروع ہو رہا ہے اور پرانا سال ختم ہو رہا ہے, اس نئے سال کا اعلان کرتا ہوں. کینیڈا سے میرے خیال میں پہلی دفعہ یہ اعلان ہو رہا ہے. یہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کی وسعت اتنی ہو چکی ہے کہ 1934 میں احرار جماعت کو ختم کرنے کی باتیں کرتے تھے, قادیان کی اینٹ سے اینٹ پہ جانے کی باتیں کرتے تھے. اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریک جدید کا اعلان کر کے دنیا میں مشنری بھیجنے کا منصوبہ بنایا. تبلیغ کا ایک جامع منصوبہ بنایا گیا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں جماعت احمدیہ کو جانا جاتا ہے اور 209 ممالک میں جماعت قائم ہو چکی ہے. آج بحیثیت جماعت احمدیہ ہی ہے جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. کہاں تو احراری قادیان سے احمدیت کی آواز کو ختم کرنے کے بات کرتے تھے اور کہاں آج دنیا کے اس مغربی کونے سے ساری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو آپ کا ایک غلام اور ادنا خادم پہنچا رہا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وہ بڑی شان سے پورا ہو رہا ہے. بس اس بات پر بھی ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں ان پر ذمہ داریاں ڈالتی ہیں اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا آپ سب کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. اب میں تحریک جدید کے نئے سال کا بھی اعلان کرتا ہوں اور اس کو حسب روایت قوائف پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تحریک جدید کا جو سال گزرا ہے 31 اکتوبر کو ختم ہوا, یہ 82واں سال تھا اور 1 نومبر سے 83واں سال شروع ہو چکا ہے, جس کا جیسا کہ میں نے کہا میں نے اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق تحریک جدید کے مالی نظام میں جماعت احمدیہ کو اس سال
کل عالمگیر جماعت کو 1,09,33,000 پاؤنڈ اسٹرلنگ کی قربانی کی توفیق ملی ہے الحمدللہ۔ یہ وصولی گزشتہ سال سے 17,70,000 پاؤنڈ زائد ہے۔ جماعتوں کی پوزیشن کے لحاظ سے پاکستان تو ہمیشہ ہوتا ہی پہلے نمبر پہ، اس کو چھوڑ کر نمبر 1 جرمنی ہے، نمبر 2 برطانیہ ہے، نمبر 3 امریکہ ہے، نمبر 4 کینیڈا ہے، نمبر 5 بھارت ہے، 6 آسٹریلیا ہے، 7 مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، 8واں انڈونیشیا ہے، پھر 9ویں پھر جماعت ہے مڈل ایسٹ میں، 10واں گانا ہے اور 11واں سوئٹزرلینڈ کی کیونکہ فی کس چندہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے نام لکھ لیا، نہیں تو 10 تک کی اصل لسٹ ہے۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ پہلے نمبر پہ ہے، پھر سوئٹزرلینڈ، پھر UK، پھر فن لینڈ، پھر سنگاپور، پھر جرمنی، سویڈن، ناروے، جاپان، کینیڈا۔ اور ان سے پہلے اصل میں تو مڈل ایسٹ کی جماعتوں کا ہم نام نہیں لیتے، وہ جماعتیں ان سے اوپر ہیں 5۔ افریقی ممالک میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نمایاں موریشس نمبر 1 ہے، پھر غانا ہے، پھر نائجیریا، پھر گیمبیا، پھر ساؤتھ افریقہ، پھر بورکینا فاسو، پھر کیمرون، سیرا لیون، لائبیریا، تنزانیہ، مالی۔ شامل ہونے والوں کی تعداد میں بھی اللہ کے فضل سے اس سال 90,000 کا اضافہ ہوا ہے اور 14,04,000 سے زائد لوگ شامل ہوئے ہیں۔ اور اس میں بھی زیادہ کوشش جو کی گئی ہے وہ بینین نے کی ہے، نائجر نے کی ہے، مالی نے کی ہے، بورکینا فاسو نے، غانا نے، لائبیریا نے، سینیگال نے اور کیمرون نے۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے زیادہ دنیا کو ہر جگہ۔ دفتر اول کے جو کھاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب جاری ہیں اور اس میں چندے آ رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کی طرف سے یا بعض خود زندہ ہیں تو ان کی طرف سے۔ پاکستان میں جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان میں اول لاہور ہے، دوم روا ہے، سوم کراچی ہے، اور اس کے بعد وصولی کے اعتبار سے 10 شہری جماعتیں جو ہیں اس میں نمبر 1 اسلام آباد، پھر ملتان، پھر کوئٹہ، پشاور، گوجرانوالہ، حیدرآباد، حافظ آباد، میاں والی، کوٹلی، خانے وال اور بہاولپور۔ زیادہ قربانی کرنے والے 10 اضلاع پاکستان کے باوجود غربت کے پاکستان کے چندے بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں۔ سیالکوٹ نمبر 1، پھر فیصل آباد، پھر سرگودا، گجرات، عمرکوٹ، اکاڑا، نارووال، میرپور خاص، ٹوبہ ٹیک سنگھ، منڈی بہاؤدین اور میرپور آزاد کشمیر۔ جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں رویڈرمارک، نوئس، وائنگارٹن، راؤنہائم ساؤتھ، فلورزہائم، لیمبرگ، کولون، کوبلنس، نیدا، مہدی آباد۔ اور 10 لوکل عمارتیں جو ہیں ان کی پہلی ہیمبرگ، پھر فرینکفرٹ، پھر گراسگراؤ، مورفیلڈن، والڈورف، ویسبادن، پھر ڈٹسن باغ، پھر اوفن باغ، پھر مانہائم، پھر ڈامسٹڈ، پھر ریڈشٹڈ۔ مجموعی ادائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی 5 ریجنز ہیں لندن بی، پھر لندن اے، پھر مڈ لینڈس، پھر نارتھ ایسٹ، پھر ساؤتھ ریجن۔ اور ادائیگی کے لحاظ سے 10 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ مسجد فضل نمبر 1 پہ، پھر ووسٹر پارک، پھر گلاسکو، برمنگھم ساؤتھ، پھر نیو مالڈن، پھر بریڈفورڈ، پھر اسلام آباد، پھر جلنگم، پھر ماسک ویسٹ، پھر ومبلڈن پارک۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے
پہلی 5 ریجنس وہاں کی ہیں ساؤتھ ویسٹ، پھر اسلام آباد، پھر اسکاٹ لینڈ، پھر مڈ لینڈس، نارتھ ایسٹ. اور بڑی جماعتیں جو ہیں بروملے، اینڈلیشم، لیونگٹن سپا، اسلام آباد، سکنتھاپ، برمنگھم ساؤتھ، وسٹر پارک، جلنگم، بورنمت اینڈ ساؤتھ ہیمپٹن، مسجد فضل، ماسک ویسٹ. وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی لوکل عمارات پیس ولیج نمبر 1 پہ ہے، پھر وان پیس ولیج وہاں علیحدہ ہیں میر صاحب. نمبر 2 وان ہے، پھر کیلگری، پھر برامپٹن، پھر وینکوور، پھر مساگا. اور کینیڈا وصولی کے لحاظ سے ایڈمنٹن ویسٹ پہلے، پھر ڈرہم، پھر سسکاٹون ساؤتھ، سسکاٹون نارتھ، ملٹن ایسٹ، آٹوا ویسٹ، پھر آٹوا ایسٹ، پھر ریجائنا. میرا خیال تھا کہ لائٹ منسٹر کی جماعت بھی اچھی ایکٹیو جماعت ہے، صدر صاحب بھی بڑے فعال کام کرنے والے لگتے تھے وہاں، اور لوگوں کے مالی حالات بھی مجھے بتایا گیا کہ اچھے ہیں، ان کی کوئی پوزیشن نہیں آئی. مجموعی وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی جماعتیں سلیکون ویلی، اوشکوش، پھر اوشکوش نمبر 2، پھر ڈیٹرائٹ، پھر سیٹل، پھر یارک، پھر سینٹرل ورجینیا، لاس اینجلس، پھر سلور سپرنگ، پھر سینٹرل جرسی، شکاگو ساؤتھ ویسٹ، پھر لاس اینجلس ویسٹ. انڈیا کی پہلی 10 جماعتیں کیرلائی کیرالا، کالی کٹ کیرالا، پھر حیدرآباد آندھرا پردیش، پھر پتھا پریم کیرالا، پھر قادیان، پھر کنانور ٹاؤن کیرالا، پھر پنگاری کیرالا، پھر دہلی، پھر کلکتہ بنگال، پھر سولور تمل ناڈو. انڈیا کے پہلے 10 صوبہ جات جو ہیں، پہلے ایک نمبر پہ کیرالا، پھر کرناٹک، پھر آندھرا پردیش، پھر تامل ناڈو، پھر جموں کشمیر، پھر اڑیسہ، پھر پنجاب، بنگال، دہلی اور مہاراشٹرا. انڈیا میں گزشتہ چند سالوں سے بڑی ترقی ہے، پہلے یہاں بہت پیچھے تھے. آسٹریلیا کی پہلی 10 جماعتیں یہاں بھی لگ بھگ سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ لوگ. میلبرن، بیروک، پھر کاسل ہل، پھر اے سی ٹی کینبرا، پھر ماسڈن پارک، پھر برسبن، لوگن پیزتھ، میلبرن، لانگ وارن، ایڈیلیڈ ساؤتھ، پلمپٹن، میلبرن ایسٹ. اور اسی طرح ادائیگی کے لحاظ سے 10 جماعتیں فیکس کے حساب سے تسمانیہ، برسبن نارتھ، اے سی ٹی کینبرا، سڈنی میٹرو، ڈارون، پیرامیٹا، میلبرن، بیروک، پرتھ، ماسڈن پارک، کاسل ہل. اللہ تعالیٰ ان سب شامل ہونے والوں کو کہ اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ بھی بڑھ چڑھ کر قربانی کی توفیق دے، اور خلافت سے ہمیشہ ان کا مضبوط تعلق قائم کرتا رہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.